وہ اینگل اس کے سامنے آ گیا، وہ زاویہ سامنے آ گیا کہ زاویے سے اس نے یہ معلوم کر لیا بھئی اتنی گہرائی سمندروں کے بارے میں علم صحرا کے رہنے والے بندوں کو آ کیسے گیا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ظلمتیں متعدد ہیں لیکن نور ایک ہے۔ اللہ فرماتا ہے نور کو پیدا کیا، اور جس نور کو اللہ نے پیدا کیا وہ نور کیا ہے؟ یہ بڑی ایک خاص اعتقادی مسئلے میں عجیب ایک گنجلک سی پیدا ہو گئی ہے کہ لوگ نبی پاک علیہ السلام کے نور کو اور اللہ کے نور کو سمجھ نہیں پاتے۔ یہ چونکہ بیان بھی بہت عام ہے اس کا، لیکن سمجھ بھی اس کی بڑی مشکل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا نور وہ تخلیق ہوا ہے، حضور مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اور سرکار کا نور مبارک بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کا نور جو ہے وہ غیر مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک غیر مخلوق ہے، اس کی صفات پاک بھی غیر مخلوق ہے، وہ تو خالق ہے نا۔ اس لیے جس نور کو اللہ نے پیدا کیا اور اس ایک ہی نور کو سارے انوار کا منبع بنایا، سبحان اللہ، یہ خاص بات ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ویسے والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ ہم نے سورج کو بھی روشنی دی اور چاند کو نور بنایا، یہ بھی تو قرآن نے کہا قدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، اس کی منازل، اس کے مطالعے، اس کے مغارب، اس کا طلوع ہونا، اس کا غروب ہونا، اس کے لیے بھی تمہارے لیے بڑے نشانات بنائے، اس کے اندر تمہیں سالوں کا حساب معلوم ہوتا ہے اس کے ذریعے کہ جنوری فروری سارا کرتے ہوئے اسی شمسی نظام کے تحت، تو یہ سارا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم نے اس کے مقادیر جتنے بھی بنائے ہیں اس کے ذریعے کہ تمہیں معلوم ہوتا ہے سارا نظام۔ تو اس کو ہم نے روشن کیا ہے، والقمر نورا، اور قمر کو بھی نور دیا ہے، چاند کو نور دیا اور سورج کو ہم نے روشنی بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے نور پیدا کیا ہے، اولاً جو تخلیق فرمائے نور صرف ایک، اور وہ نور محمدی ہے۔ باقی کائنات میں جن جن چیزوں کو نور سے منور فرمایا وہ سب نبی علیہ السلام کے نور کے اجزاء مبارکہ ہیں۔ آپ کے نور مبارک سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو منور فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہ اس پر جو اجزاء کا اطلاق ہوتا ہے یہ بھی ایک اعتبار سے کہا جاتا ہے، اعتباری بات ہے۔ کیوں کہ انوار چاہے نور چاہے خلقتاً نور، تخلیق خلقت کے اعتبار سے نور ہو، اس کا قبیلہ کیف سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ تو کیف سے بھی بلند ہے۔ جیسے حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس، وہ تو بے تکیف اور بے قیاس ہے جو کچھ ذات مطلق کے بارے میں، اور اس سے متصل ہونا کسی کا یا اس سے ملنا اس کا واصل ہونا یہ بھی کیف اور قیاس سے بلند بات ہے۔ یہ جو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ پختہ اور یقینی رکھتے ہیں کہ کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو کامل درجہ اپنے رب سے واصل ہے، اور وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ، لیکن ان کا واصل ہونا بھی بے تکیف بے قیاس ہے، اس کو کسی طرح بھی قیاس کی صورت میں بیان نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ جو قرب ہے اس کو نبی علیہ السلام نے بالکل لفظوں میں بھی بیان فرما دیا۔ تو یہ ہے نور، یہ ہے نور۔ اب آپ اندازہ فرمائیے کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو میں نے نور دیا اور انہوں نے نور کے ساتھ اپنی زندگی بتائی، نور کے ساتھ زندگی بتائی۔ یہ میں آپ کو تسلی کراؤں گی تو کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن توجہ دلاؤں تو فائدہ ہے۔ وہ یہ ہے اب آپ نے خود جانچنا ہے کہ نور کے ساتھ زندگی کنہوں نے بتائی۔ آپ کے ساتھ ہی لوگ رہتے ہیں، انہوں نے اس نور کو مانا نہیں، ایک بات اس نور سے روشنی نہیں حاصل کی۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں نور توحید بھی نہیں ہے ان کے پاس، نور رسالت بھی نہیں ہے ان کے پاس، نبی پاک علیہ السلام کے انوار کے بارے میں ذہن نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ جی یہود ہیں، ہنود ہیں، کفار ہیں، نصارہ ہیں، بدھ ہیں، دہریے ہیں، بدھسٹ ہیں، کتنے لوگ ہیں وہ رہ رہے ہیں آپ کے ساتھ، ان معاشروں میں رہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کبھی بھی ان پر ریجھنا نہیں، ان کے بڑے بڑے گھر، بڑی بڑی گاڑیاں، ان کا سٹائل زندگی کا دیکھ کے کبھی دل میں یہ بات نہ لانا کمم مثلو فی الظلمات، تیرے پاس جو میری ایک نعمت ہے کہ تجھے میرا نام آتا ہے تیرے دل کے اندر، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جو چیز وہ لیے پھرتا ہے ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر اس کی بکت ختم ہو گئی، اور تیرے پاس جو شے ہے وہ تیری آنکھ بند ہونے کے بعد تیرے لیے وہ اجالا کرے گی جس کا تو تصور بھی نہیں کر سکتا۔
اس لیے نبی کریم علیہ السلام نور ہیں اور وہ نور ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہر زندگی ہر انسان کی زندگی میں آپ کے انوار و تجلیات دیے. یہی ربیع الاول شریف ہے. لوگ کلمہ بھی پڑھ کے اس نور سے خالی اپنی زندگی میں اپنے گھروں میں بیٹھے یا اپنے کاروباروں میں بیٹھے یا گپ کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے گپ شپ کر رہے ہیں، لیکن آپ اس نور کی روشنی میں جی رہے ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ. مدحت ہو رہی ہے، ثنا ہو رہی ہے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کا ذکر ہو رہا ہے، درود و سلام پڑھا جا رہا ہے. اور درود و سلام جہاں بھی پڑھا جاتا ہے آپ کو پتہ ہے نا، ایک مرتبہ بھی پڑھا جائے تو 10 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور انوار و تجلیات اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی طرف سے نازل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب یہاں ایک اور بات بھی سمجھنے کے لائق. بعض لوگ بدبخت ایسے ہیں کہ وہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم مثل ہیں نبی علیہ السلام کی. میں 8ویں پارے کی اس آیت سے یہ بتا سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے مثل ہونا تو دور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ. یہ جو نور کا عقیدہ رکھنے والا مومن ہے یہ بے ایمان تو اس کی مثل نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس آیت کریمہ پر غور کر کے دیکھیں. آیت کریمہ کی روشنی میں ایک عاشق مصطفیٰ سنی مسلمان کی مثل بھی نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. کیوں کہ مثل کیسے ہوگا؟ مثل تب ہوگا جب تیرا دل اور اس کا دل ایک جیسا ہو. سبحان اللہ. اس کا دل ظلمت میں مرا ہوا، تیرا دل سراج منیرہ کی روشنی سے مرا ہوا. سبحان اللہ. کیفیات اللہ کا 8ویں پارے میں لکھا ہوا ہے کہ تو مثل مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ مثل غلام مصطفیٰ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کی مثل بھی نہیں ہو سکتا. اب آپ کو اور مجھے اس بات کا جائزہ لینا ہے اہل محبت اہل اسلام کہ یہ ہے نور یمشی بہی فی الناس. وہ چلتا ہے. یمشی مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا. مشی کرنے کا مطلب ہوتا ہے چلنا. کیا ہم چلتے ہیں اس نور مصطفیٰ کی روشنی میں؟ اس کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. اور جو حقیقی انوار ہیں جب ہم چلیں گے نا اس نور کے ساتھ معاشرے میں پھر ناز اس کے حقیقی انوار سامنے آتے چلے جائیں. سبحان اللہ. اور بے خوف معاشرہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. حضور نبی کریم علیہ السلام سیرت طیبہ کے ساتھ جو معاشرہ ہوتا ہے اس کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. وہ سکون کے ساتھ ہوتا ہے معاشرہ، وقار کے ساتھ ہوتا ہے وہ معاشرہ، اور دلی اطمینان ہوتا ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے. وہ ہیجان قلبی کا شکار نہیں ہوتا وہ معاشرہ. ان کو اختلاج قلبی بھی نہیں ہوتا، ہیجان قلبی بھی نہیں ہوتا. نہایت درجہ پرسکون ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ ان کو اطمینان قلب عطا فرماتا ہے. یہ تحفہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں کے لیے. آپ تو یہاں امریکہ میں رہتے ہو نا، میں برطانیہ میں رہتا ہوں گزشتہ 10 سال سے، لیکن الحمدللہ مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ میں اپنے ملک سے کبھی اپنا رابطہ توڑتا نہیں ہوں. میں نے دیکھا ہے پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر کھانے کو روٹی بھی اگر نہیں ہے لوگوں کے پاس اور پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، روشنی کو بجلی نہیں ہے، وہاں پنکھے چلا سکتے، لیکن بخدا ہم سے زیادہ اطمینان کے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں جن کا وظیفہ ہے دن اور رات میں کئی ہزار مرتبہ نبی پاک کی ذات پر درود و سلام. سبحان اللہ. میں خالی خولی دعویٰ نہیں کر رہا. دنیا کے مسائل ان کے قریب بھی نہیں ہیں. سبحان اللہ. مطمئن اور کروڑوں اربوں روپے کے ساتھ جو بندہ جل رہا ہے، دماغ بھی اس کا اور دل بھی جل رہا ہے، پوچھتا ہے جی میں کیا کروں. میں نے وہ بندے دیکھے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ مطمئن زندگی گزارتے ہیں. سبحان اللہ. ان کو نہ وہ جھیڑے ہیں، نہ وہ جھگڑے ہیں، نہ وہ مسائل ہیں. سبحان اللہ. اللہ اللہ. ہمارے بزرگ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں، دنیا سے وصال فرما گئے 1953 میں. میں نے تو ان کی زیارت بھی نہیں کی، لیکن ان کے خادم ان سے ملاقات ہوئی. بالکل سادہ لوگ،
اور میری ان سے جو ملاقات ہوئی تو میرا بچپنا تھا، میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بابا جی ساری عمر حضرت صاحب کی آپ نے بھینسیں چرائیں، اور میں نے جب بھی کبھی دیکھا یا تو آپ کوئی بھینس ان کی کسی مرید کے پاس لے جا رہے ہیں یا دربار واپس لے جا رہے ہیں، یہ کام آپ نے کیا ہے ساری زندگی، آپ لیتے کیا رہے ہیں حضرت صاحب سے؟ مطلب یہ کہ حضرت صاحب نے آپ کو تنخواہ کیا دی؟ کہنے لگا تنخواہ سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تنخواہ سے بڑا کچھ ہوتا ہے، بندہ چیزیں لیتا ہے ان سے، کوٹ مل جاتی ہے، یہ کوٹ آپ مولی مدثر پہن لیا ہے، کوٹ ملتی ہے، ٹوپیاں ملتی ہیں، سبحان اللہ، گاڑیاں لیتا ہے بندہ، پیسوں سے تو سب کچھ لیتا ہے، پیسے کی ساری مصیبت ہے جی، اچھی سے اچھی ہلکے خریدتا ہے بندہ، کیا کیا چیزیں خریدتا ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ اپنی اپنی لگن کی بات ہے، میں نے ساری زندگی سب سے کچھ نہیں لی، تو میں نے کہا آپ پھر ہے کیا؟ کہنے لگے کچھ بھی نہیں، بس مجھے لگن تھی آپ سے، ہر جمعے کے جمعے نا جب مسجد سے آپ باہر نکلتے تھے برآمدے میں کھڑے ہو کے نا، تو ایک خاص جگہ تھی، ایک ستون ہے مسجد شریف کا جو انہوں نے بتایا، میں نے جا کے دیکھا، فرماتے ہیں اس ستون کے پاس آپ ہر جمعے کو کھڑے ہوتے تھے اور 2 منٹ مجھے دیکھتے تھے، میری 70 سال کہنے لگے زندگی گزر گئی ہے، 70 سال، وہ 2 منٹ جو مرشد دیکھتے تھے میری زندگی میں اس کا نشہ ہی نہیں تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے، ہمارے سید زادے ہیں، بخاری سادات ہیں، نقشبندی شیخ ہیں، لیکن یہ تو ان کے غلام ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کے غلام ہیں، اور جس کی ان کی بارگاہ تک رسائی ہو، اور ان کا کیا مطمع نظر ان کا کیا ہے؟ ابھی مولانا مقصود صاحب نے ایک اشارہ تن وہ بات کی تھی کہ میری زندگی میں اگر سرکار کو پتہ ہے اس بات کا کہ آپ فرماتے کچھ غلام ایسے ہوں گے کہ وہ چاہیں گے کہ سب کچھ دے کے بھی، تو سرکار بھی اس کا احساس رکھتے ہیں خود، اور یہی آخری بات ہے، میں چونکہ کہا بھی تھا کہ تقریب مختصر کروں گا، محفل گھر کی محفل ہے تو جلسے کی طرح نہیں کریں گے، سرکار کو خود اس بات کا اندازہ تھا کہ بعض میرے چاہنے والے اس بات سے بڑے مجبور ہوں گے، بھئی یا رسول اللہ سارے رتبے تو صحابہ لے گئے، جنہیں آپ کا دیدار کی تو ہمارا کیا قصور ہے کہ دیر سے پیدا ہوئے، اور آج کل آپ نے دیکھا بعض شاعر بھی ایسا کہتے تیرے ہوتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، میں نے کہا یہ بھی اللہ کو پتا ہے، میں پیدا ہوتے تو اس وقت تو کیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق کی طرح ہوتے یا ابن ابی کی طرح، میں تو شکر کرو اس وقت وہی آتی تھی، اس وقت جو تیرا ہون کام چل رہا ہے بیائے بھی نہیں سی چل رہا، اس وقت بات کھل جاتی تھی، آپ کو علاقت بھی ہوگا تو بات کھلے گی تو نہیں، اور میں کہہ دوں گا یا مولی مقصود صاحب کہہ دیں یا کہی عظیم صاحب کہہ دیں، اگلے کہیں یار مولوی ہے ڈاڈے ہوتے رہے، اس وقت تو سورہ منافقون اتر جاتی تھی، کھل لے جاتی تھی، جو منافق ہوتا تھا اس کی کھل اتر جاتی تھی، آج ہو کچھ نہیں سکتا، جی آج منافق کی چاہے 100 نشانیاں بھی بیان کر دو کہ کہیں گے یہ مولوی بڑا سخت ہے یار، یہ چھوڑتا نہیں کہ لیکن اس وقت حال یہ تھا کہ اس لیے ہر بندہ اپنے ٹائم پہ پیدا ہوا ہے، زیادہ یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں کہ سرکار فرماتے مجھے پتا ہے کیا فرمایا، سنیے آخری بات عرض کرتا ہوں کہ بھی محبت کے لیے آخری سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں صحابہ کرام طوبا لمن رآنی وآمن بی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، طوبا لمن رآنی وآمن بی، سبحان اللہ، ہر اس شخص کو مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لایا، مبارک ہو، سبحان اللہ، یہ صحابہ کو آپ فرمائے، اور فرماتے ہیں وَطُوبَا 7 مرات لمن لم یرانی وآمن بی، اور اس بندے کو 7 دفعہ مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا نہیں لیکن ایمان پہ بھی،
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अली साहबा को सामने जो बैठे हुए एक मुबारक दिए हुई और लमजरानी जिसने नहीं देखा और ईमान लाया उसको 7 मुबारक है। 7। सुभान अल्लाह। इसकी वजह क्या है? साहबा किराम को बाकायदा हुजूर ने फरमाया, देखो तुम नमाजी हो पक्के, मुजाहिद हो पक्के, सदका करते हो पक्का, सुभान अल्लाह। ठीक है, तो सदके की कोई आदत है भाई? साहबा किराम जो कुछ किया किसी से हो ही नहीं पाता। सुभान अल्लाह। कोई करे भी तो अब मतलब ये है कि कोई कर भी ले भाई, मेरा मतलब है कि सुल्तान ब्रुनाई है तो चाहे सोने का पहाड़ निकाल दो, लेकिन वो वक़्फ़ कहाँ से लाएगा जब जरूरत इस्लाम को बहुत थी। इसलिए सरकार ने फरमाया, मेरे सहाबा अगर एक किलो भर जौ दे गए तो तुम सोना वो पहाड़ के बराबर सदका करो तब भी नहीं मिल सकेगा उसको। अब वो जरूरत नहीं रहेगी ना, अब वो जरूरत कहाँ रहेगी जब अल्लाह के रसूल खुद सवाल कर रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि देखो भाई इस काम में सदका करो। लेकिन इस मरहले को समझना, सरकार फरमाते साहबा तुम बहुत नेकी करते हो, लेकिन कभी तुम्हें एहसास हुआ जमात नमाज पढ़ते हो लेकिन जमात मैं कराता हूँ, जिहाद में मेरे साथ होते हो लेकिन आगे आगे मैं होता हूँ, सदके तुम करते हो सवाल मैं करता हूँ बड़ा, लेकिन उन लोगों को साथ मुबारकें इसलिए देता हूँ उनमें मैं नहीं होऊंगा जमात कराने वाला, मेरा कोई गुलाम खड़ा होगा, लेकिन वो मेरा तसव्वुर होगा जो उन्हें अपने बिस्तरों से उठाकर मस्जिदों में ले आए। क्यों कोई सोचेगा यार नबी को कल मुंह क्या दिखा रहा है, कोई सोचेगा नबी अल्लाह ने तौहीद का जो अकीदा बताया अल्लाह को क्या सामने पेश होगा, कोई सोचेगा नबी पाक अलैहिस्सलाम नाराज न हो जाए। फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कोकबुद्दुर्री लिख रहे हैं कि तस्दीक रिसालत ये है कि रसूल तुम में मौजूद है, और उनकी तस्दीक गायबाना ये है कि तसव्वुर रिसालत के साथ वो नमाज भी पढ़ते हैं, जिहाद भी करते हैं, सदके भी कर रहे हैं। क्यों कि मोहम्मद रसूलुल्लाह खुद नहीं मांग रहे, लेकिन वो अपनी जानों के नजराने वो पेश करने के लिए। इसी मौके पर आपने ये फरमाया कि उस बंदे की मिसाल सहाबा कैसी है कि जो शख्स दुनिया व माफिया की हर चीज देकर सिर्फ एक चीज का तलबगार होगा कि एक नजर मुझे रसूलुल्लाह का दीदार हासिल जो तुम्हें हासिल है साहबा। और इसी मौके पर ये भी हुजूर का फरमाने आलीशान हुआ, मसल उम्मती का मसल मतर, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की मिसाल है, मेरी उम्मत की मिसाल बारिश की है, और कोई अंदाजा नहीं कर सकता कि ला युद्रा खैरुन अव्वलुहु व आखिरुहु, कोई क्या बता सकेगा या इदराक कर सकेगा इस बात का कि बारिश का पहला कतरा ज्यादा बरकत वाला होता है या आखिरी कतरा ज्यादा बरकत वाला होता है। ये हुजूर किस लिए फरमा रहे हैं? सहाबा सहाबा है, उन जैसा कोई नहीं हो सकता, मगर नबी पाक को अपने बाद वाले उम्मतियों से भी क्या तवक्कुआत है जरा वो गौर करो कि सहाबा तुम सहाबा हो, लेकिन ये अंदाजा नहीं कर सकता कोई के बाद वाले क्या कर गुजरेंगे, कितनी नेकी करेंगे, क्योंकि जैसे बारिश से कोई नहीं अंदाजा कर सकता कि बारिश का पहला कतरा ज्यादा बाबरकत है या आखिरी कतरा ज्यादा बाबरकत है। इसमें आपका इशारा इमाम मोहम्मद मादी की तरफ भी है, उम्मत खैर में और उम्मत खैर के हर उस आशिक की तरफ भी इशारा है जो आज भी सब कुछ अपने महबूब पर और दीन पर कुर्बान करने को तैयार रहता है। ये न समझना कि सरकार जानते नहीं, सरकार सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं और फरमाते हैं उनके ईमानों पर मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी फख्र है कि उन्होंने देखा नहीं मगर देखने वालों की तरह कुर्बान हो रहे हैं। तो दोस्तों वजअलना लहू नूरा, और दूसरा ये है कि कई लोगों का ख्याल आता है साहिबो अगर ऐसी बात है तो उनको क्यों नहीं समझ आती। अल्लाह ताला फरमाता है उनको समझ आती है, तुमने क्या समझ रखा है कि ये कोई ऐसी समझ है जो एडी सस्ती है, एडी सस्ती समझ आई, तुम्हें तो अंदाजा नहीं है
کیونکہ تم لوگ خود تحقیقی نہیں ہو، تقلیدی ہو. ادھے سنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس لیے سنی ہیں کہ ہمارا ابا اور امی سنی تھے، تو پھر کیا چس آئے تمہیں سنی ہونے کی؟ اگر ساری عمر اس وجہ سے سنی بڑے رہو تمہیں قدر خود نہیں آئے گی. یہ ہوتا ہے تقلیدی ذہن. کیوں سنی ہو؟ اس وجہ سے سنی ہے کہ ہمارے باپ دادا سارے سنی تھے، تو چس ہی نہیں آ سکے گی. کیوں؟ یہ تو پھپولنے والی بات ہے، چتنے والی بات ہی نہیں. بات سمجھ آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فرمان ہے یہد اللہ لنورہ من یشاء. 18واں پارہ یہد اللہ لنورہ من یشاء. ہر ایک کا نصیب نہیں کہ اللہ اسے اپنے نور سے واقف کرا دے، ہدایت دے دے. اللہ تعالیٰ خاص جن بندوں پر راضی ہوتا ہے ان کو اپنے نور کی معرفت عطا فرماتا. یہ ہے نور محمدی کی بات. تو اس بات پر جتنا ناز کرو کم ہے. اللہ تعالیٰ کے یہ عام بندے نہیں ہیں جن کو یہ عام سی چیز کو آرڈنری چیز نہیں ہے، مصنوعی جو اس نے دے رکھی ہے. ایک توحید کا عقیدہ اصل ہے کائنات کی، دوسرا نور محمدی کا عقیدہ اصل ہے پوری کائنات کی، جس کی وجہ سے کائنات کی نبضوں میں حرارت موجود ہے. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے. پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اور چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. اور اخیر یہی بات کہتے ہوئے علامہ نے بات کر مصطفیٰ برسان خیشرا کے دی ہماؤ اگر بہو نرسیدی تمام بولا حبیب. یہ ہے اصل بنیاد نور توحید اور نور محمدی. یہ حرارت ایمانی ہے، اور یہی جذبہ ہے جو منسلک رکھتا ہے امت کو اپنے آقا کے ساتھ. اور امت کی اپنی وحدت کا بھی سب سے بڑا یہ ذریعہ ہے. رشتہ ناتا اتحاد کا انہی لوگوں سے ہے ہمارا جن کے ساتھ ہماری عقیدت ساجی ہے، ہمارا عقیدہ ساجا ہے. انہی کے ساتھ وحدت ہے ہماری اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ تعالیٰ ان محفلوں کو جس طرح دنیا میں ان لوگوں نے برپا کیا ہے، کل حشر کے دن جائیں سرکار کی بارگاہ میں بھی ایسی محفل میں اسی ذکر پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ایسا ہی عمدہ انجام سب کا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ یہ تھے حجت الاسلام علامہ پیر سید عرفان شاہ مشہدی صاحب. کیا خوبصورت خطاب فرما رہے تھے. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ محفلیں، یہ صحبتیں اللہ ان کو قائم و دائم رکھے. اب میں تاخیر تو ہو گئی، بلا تاخیر میں کہہ نہیں سکتا. تو بہرحال ہمارے مہمان خصوصی جو پاکستان سے تشریف لائے اور جن کی بہت ساری نسبتیں ہیں، بہت سارے تعارف ہیں، بالخصوص جو ایک تعارف آپ کا حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی مسجد میں خطابت کا اور دین کی خدمت کا، یہ سب سے بڑا اعزاز ہے. اس کے علاوہ استاد العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی صاحب سے آپ نے علم حاصل کیا، حضرت حافظ الحدیث حافظ سید جلال الدین شاہ صاحب سے، اور شیخ القرآن علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب اور جید علماء جو اس دور کے تھے ان سب سے آپ نے درس حدیث اور درس نظامی مکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کی. اور پھر سری لنکا کے اندر آپ نے 3-4 سال وہاں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیا. تو وہ سری لنکا میں جو طلباء تھے ان کو اردو نہیں آتی تھی، تو حضرت عربی کتابیں ان کو عربی ہی میں پڑھاتے تھے. تو ہمارے درمیان اتنی علمی اور روحانی شخصیت تشریف فرما ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے درمیان ایسے بزرگ موجود ہیں. اللہ تعالی حضرت کا سایہ عافیت کے ساتھ تادیر ہم پر قائم و دائم رکھے. میں ادباً ملتمس ہوں حضرت علامہ مولانا محمد مقصود احمد قادری چشتی کی خدمت میں کہ اپنے خطاب ذیشان سے ہمیں مستفیض فرمائیں. نعرہ لگائے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. دادا صاحب کا کتاب کافی ہے، اب سلام پڑھا.
صلی اللہ آئندہ کے لیے ہمیں بلایا عمل بھی رہنمائی یہ کوتاہی ہو دی معافی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله خسف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بكماله صلوا عليه وآله صلى على نبينا کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جان ہے جہان کی جان ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں صلی علی نبی